السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، فارسی کی دوسری میں درمیان میں اسباق بند ہو گئے تھے، وقت نہ ملنے کی وجہ سے کافی گیپنگ رہی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ چینل پر پھر سے واپس آتے ہیں اور فارسی کی دوسری کے جو اسباق بچے رہ گئے ہیں انہیں پھر سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی حکایت۔ ابھی تک 17 حکایتیں آپ نے پڑھی تھیں، آج ہم شروع کریں گے حکایت نمبر 18۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس حکایت کو آخر تک سنیں تاکہ پوری مکمل بات جو اس حکایت کا نچوڑ اور اس حکایت سے جو نصیحت مل رہی ہے وہ ہمیں کما حقہ سمجھ میں آئے۔ شروعات اور اخیر، اگر صرف شروع کا آپ سنیں گے اور اخیر کا نہیں سنیں گے تو پھر بات آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی، لہٰذا عبارت دیکھیں اور جو اس کے ترجمے کیے جا رہے ہیں، ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ فقیہ پدر را گفت۔ فقیہ یعنی ایک فقیہ نے پدر را گفت اپنے باپ سے کہا، ہیچ ازی سخنا رنگین متکلمان در من اثر نمی کند۔ ایک فقیہ نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھ پر ان واعظوں کی، ہیچ ازی سخنان رنگین، کہ ان رنگین متکلمان، ان واعظوں کی رنگین باتوں کا در من اثر نمی کند، باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بحکم آ کے نمی بینم ایشا را کردار موافق گفتارے، اس لیے کہ میں ان کے عمل، بحکم آ کے اس لیے کہ نمی بینم میں نہیں دیکھتا، ایشا را کردار موافق گفتارے ان کے عمل کو قول کے مطابق۔ اب پورا ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ میں ان کے عمل اور میں ان کے عمل کو ان کے قول کے مطابق نہیں دیکھتا۔ ترک دنیا بمردم آموزند خویشتن سیم و غلان دوزند۔ لوگوں کو تو دنیا چھوڑنا سکھاتے ہیں، ترک دنیا بمردم، لوگوں کو دنیا چھوڑنا، آموزند سکھاتے ہیں، خویشتن سیم و غلان دوزند، اور خود چاندی اور غلہ جمع کرتے ہیں۔ عالم راہ کے گفت باشد و بس، جس عالم کے پاس صرف باتیں ہی باتیں ہیں، عالم راہ کہ گفت باشد و بس، جس عالم کے پاس صرف باتیں ہی باتیں ہیں، ہرچے بگوید نگیرد اندر کست، وہ جو کہے گا، یعنی ایسا عالم جس کے پاس بات کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ جو کہے گا اس کا کسی پر اثر نہ ہوگا۔ یہ سوچ ایک فقیہ کی ہے جو اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، پھر اس کا جواب جو ملے گا وہ بھی آپ سماعت کریں۔ عالم آکس قوت کہ بد نہ کند، عالم وہ ہے، شریعت کی نظر میں عالم وہ ہے جو خود برے کام نہ کرے، نہ کہ گوید بخلق و خود نہ کند، نہ کہ لوگوں کو بتائے اور خود عمل نہ کرے، یعنی عالم وہ ہے جو خود برا نہ کرے اور لوگوں کو ایسی ہی بات بتائے وہ جو خود کرتا ہو۔ قرآن کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو خود نہیں کرتے۔ پھر ایک بیت کہہ رہے ہیں، عالم کے کامرانی و تن پروری کند، وہ عالم جو عیش اور تن پروری کرے، یعنی جو اپنے عیش میں مگن ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ عالم جو عیش اور تن پروری کرے، او خویشتن گمست کرا رہبری کند، وہ خود گمراہ ہے، وہ خود گمراہ ہے، راستہ کس کو بتائے گا۔ تو یہ سوچ جو ہے، ایک مینٹیلٹی اپنی ظاہر کی اس فقیہ نے اپنے باپ سے۔ اب باپ نے کیا جواب دیا یہ قابل غور ہے، سنیں۔ پدر گفت، باپ نے کہا، اے پسر، اے میرے بیٹے، بمجرد این خیال باطل نشاید، روئے از تربیت ناصحاں گردانیدن و راہ بطالت گرفتن۔ اے بیٹے، محض اس خیال باطل کی وجہ سے، بمجرد ای خیال باطل، اس خیال باطل کی وجہ سے
نصیحت کرنے والوں کی تربیت سے منہ نہ پھیر یا منہ پھیرنا، اور راہ بطالت گرفتن اور بیکاری کی راہ اختیار کرنا، و علماء را بضلالت منسوب کردن اور عالموں کو گمراہی کی طرف منسوب نہ کرنا چاہیے، و در طلب عالم معصوم از فوائد علم محروم ماندن، اور بے گناہ عالم کی تلاش میں علم کے فوائد سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں ایسا عالم ملے جو بالکل بے گناہ ہو، تو یہ سوچ تمہیں علم سے محروم کر رہی ہے، یعنی جو علم کے فوائد تمہیں مل سکتے تھے اس چیز سے تم غافل ہو رہے ہو اور اس علم سے محروم ہو رہے ہو۔ ودر طلب عالم معصوم از فوائد علم محروم ماندن، وہ ایسا ہی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بے گناہ عالم کی تلاش میں علم کے فوائد سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ یہ اس اندھے کی طرح ہے، ہمچو نابینائے کہ شب در وحل افتادہ بود، یہ اس اندھے کی طرح ہے جو ایک رات کیچڑ میں گر گیا تھا۔ افتادہ بود گر گیا تھا، اور وحل کا مطلب کیچڑ، در وحل کیچڑ میں، شب ایک رات، اور نابینا مطلب اندھا۔ تو یہ اس اندھے کی طرح ہے کہ ایک رات وہ کیچڑ میں گر گیا تھا، گفت اور کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ آخر اے مسلمانان چراغ فرا رہے من دارید، کہ اے مسلمانوں ایک چراغ میرے راستے کے سامنے رکھو۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جو اندھا ہے اسے چراغ سے کیا کام، چراغ اسے کیا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ بے گناہ عالم کی تلاش کرنا ایسا ہی ہے، علم سے محروم ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھا کیچڑ میں گر جائے اور چراغ کی تلاش کرے۔ زنان فارحہ بشنید، ایک خوش مزاج عورت نے سنا، وہ گفت، اور اس نے کہا، تو کہ چراغ نہ بینی بچراغ چے بینی، جب تو چراغ کو دیکھ نہیں سکتا تو چراغ سے کیا دیکھے گا؟ ارے بھائی تمہاری آنکھ میں بصارت ہی نہیں ہے تو جب تم چراغ ہی نہیں دے سکتے تو چراغ کی روشنی سے جو تمہیں دکھے گا وہ کہاں دیکھ پاؤ گے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب تو چراغ کو نہیں دیکھ سکتا تو چراغ سے کیا دیکھے گا؟ ہم چنی مجلس واعظاں چوں کلبہ بزازاں است، اسی طرح واعظ کی مجلس بزاز کی دکان کی طرح ہے کہ وہاں جب تک تو کچھ نقد نہ دے گا، کہ آ جا تا نقدے نہ دہی، جب تک تو نقد نہیں دے گا، بضاعت نہ ستانی، کوئی سامان نہیں لے سکتا، وہیں جاتا ارادت نیاوری سعادت نبری، اور مجلس واعظ میں جب تک تو عقیدت نہ رکھے گا، یعنی تو نصیحت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور تیری عقیدت نہیں ہے، تو جب تک تو عقیدت نہیں رکھے گا تب تک تجھے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں جب تک عقیدت نہ رکھے گا کوئی سعادت حاصل نہ کر سکے گا۔ تیرا تو کام یہ تھا کہ وعظ کرنے والا وعظ کر رہا ہے، تجھے اس وعظ سے فائدہ ہونے والا ہے تو اسے سن، اور اگر تیرے فائدے کی چیزیں ہیں تو وہ اسے اپنے ذہن میں بسا لے، تاکہ آنے والے وقت پہ وہ تمام باتیں تیرے کام میں آئیں اور تیرے عمل درست ہو جائیں۔ گفت عالم بگوش جا بشنو در نماند بگفتنش کردار، عالم کی بات نہایت غور سے سن، در نماند بگفتنش کردار، اگرچہ اس کی گفتگو اس کے عمل کے مطابق نہ ہو، اس کی گفتگو اس کے عمل کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کے گفتگو سے اگر آپ کی ذات کو فائدہ پہنچ گیا تو آپ کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی غوطہ خور غوطہ لگائے اور وہ ڈوب جائے، تو ڈوبتے ہوئے اگر اس نے کسی کو بچا لیا تو اس نے بڑا ہی کمال کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عالم کی بات نہایت غور سے سن، اگرچہ اس کی گفتگو اس کے عمل کے مطابق نہ ہو۔ باطل است آنکھ مدعی گوید خفتہ را خفتہ کے کند بیدار، دعویٰ کرنے والا جو کہ یہ کہتا ہے غلط ہے کہ سوئے ہوئے کو سویا ہوا کب جگا سکتا ہے۔
سوئے ہوئے کو ہمیشہ بیدار ہی جگائے گا۔ مرد باید کہ گیرد اندر گوش ور نشست است پند بر دیوار۔ انسان کو چاہیے، مرد کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ کان یعنی کان میں جو باتیں پہنچے اسے دماغ میں رکھے۔ مرد باید کے گیرد اندر گوش، انسان کو چاہیے کہ کان میں رکھ لے، مطلب دماغ میں رکھ لے۔ اگرچہ نصیحت پند بر دیوار، اگرچہ نصیحت دیوار ہی پر کیوں نہ لکھی ہو، یعنی دیوار پر بھی نصیحت کی بات لکھی ہے۔ دیوار تو تمہیں نصیحت نہیں دے رہی ہے، وہ تو ایک زیرو نہیں ہے، لیکن دیوار پر اگر اچھی باتیں ہوں تو وہ اس اچھی بات کو آپ لے لیں۔ اچھی بات آپ کو جہاں سے ملے وہاں سے اچھی بات لے لیں اور اپنے ذہن میں بسا لیں۔ صاحب دلے بمدرسہ آمد ز خانقاہ، ایک صاحب دل خانقاہ سے مدرسے میں آ گیا۔ بشکست عہد صحبت اہل طریق را، درویشوں کی صحبت کے عہد کو توڑ کر۔ گفتم میاں عالم و عابد چے فرق بود، میں نے پوچھا کہ عالم اور عابد میں کیا فرق تھا، یعنی تو درویشوں کی صحبت کو چھوڑ کر مدرسے میں آیا ہے تو تم نے کیا پایا کہ ایک عالم اور عابد میں کیا فرق ہے؟ تا اختیار کر دی ازاں ای فریق را، کہ تو نے اس فریق کو چھوڑ کر دوسرے اس فریق کو اختیار کر لیا۔ تو ایسی کیا بات تھی کہ تو نے اس فریق کو چھوڑ کر اس فریق کو اختیار کر لیا، یعنی تو نے عابد کو چھوڑا اور عالم کو پکڑ لیا۔ گفت، اس نے کہا، گفت آگلیم خواہش بیروں می برد زموج وی جہد می کند کہ بگیرت غریق را، اس نے جواب دیا کہ موج سے اپنی کملی نکالتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ڈوبتے ہوئوں کو بھی بچا لے۔ مطلب کیا ہوا کہ عالم جو ہوتا ہے وہ اگرچہ اس کے کردار جو ہے اس کے علم کے موافق نہیں ہے، اس کی باتوں کے موافق نہیں ہے، لیکن اگر اس کی باتوں کا کسی پر اثر ہو گیا تو وہ تو ڈوب ہی رہا ہے، لیکن ڈوبتے ڈوبتے وہ دوسروں کو سہارا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے عابد اور عالم میں فرق یہی ہے کہ عابد صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے اور ایک عالم جو ہے خود اگرچہ ڈوب جائے لیکن دوسروں کو سہارا دیتا ہوا اور کنارے پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں انسان کو پرکھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اس کی نصیحتیں اگر میرے کام میں آنے والی ہیں، اگر ایک عالم قرآن و سنت کی بات بتا رہا ہے، اللہ و رسول کی باتیں، سچی باتیں بتا رہا ہے، تو اسے ایکسیپٹ کر لیں اور اپنی زندگی میں جو کمیاں آ رہی ہیں اس کو درست کر لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور محاسبہ کر کے اپنی تمام خامیوں کو ان نصیحتوں کے ذریعے دور کر دیں۔ تو یہ انسان کی معراج ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عیب جوئی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خود نصیحت حاصل کرے اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائے۔ یہ حکایت نمبر 18 تھی۔ انشاءاللہ اگلی حکایت منظوم 19 آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو میں ابھی تک بنے رہے۔ اس چینل پر جو بھی نئے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے